الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أخره حتى دخل رمضان آخر صام رمضان الثاني وقد الأول بعده ولا فدية عليه والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقدتا ولا فدية عليهما والشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم في الكفارات ومن مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به أطعم عنه وليه لكل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو صاعا من تمر وشعير. ومن دخل في صوم التطوع ثم أفسده قضاه وإذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر في رمضان أمسك بقية يومهما فصام بعده فصام بعده ولم يقضي ما مضى. ومن أغمي عليه في رمضان ثم في رمضان لم يقض اليوم الذي حدث فيه الإغماء وقضى ما بعده. وإذا أفاق المجنون في بعد رمضان قضى ما مضى منه وصام ما بقي. وإذا حاضت المرأة أو نفست أفطرت وقضت إذا طهرت. وإذا قدم المسافر أو طهرت الحائض في بعد النهار أمسكا عن الطعام والشراب بقية يومهما. ومن تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع أو أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم تبين أن الفجر كان قد طلع الفجر أو أن الشمس لم تغرب قضى ذلك اليوم ولا كفارة عليه. ومن رأى هلال الفطر وحده لم يفطر. وإذا كانت بالسماء إلة لم يقبل الإمام في هلال الفطر إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. وإن لم تكن بالسماء إلة لم يقبل إلا شهادة جماعة يقع العلم بخبره. اور رمضان کی شہر رمضان کی قضا اگر چاہے تو فرقہ وإن شاء تابعہ. اس کے ساتھ یہ جزئی ہے. قول شیخ رحمہ اللہ کا پس اگر مؤخر کر دیا اس نے قضائے رمضان کو حتیٰ کہ داخل ہو گیا دوسرا شہر رمضان، اگلے سال کے روزے آ گئے تو پچھلے سال دے جے قضا کوئی نہیں کیتے تو ہن کی کرے؟ روزے رکھے رمضان ثانی کے، ہن جڑا حاضر ہے نا اندے رکھے، پچھلی قضا نہیں اون اس تو بعد، اس لیے کہ نہیں صحیح روزہ اس رمضان میں رمضان کے غیر سے تو نہیں. قول شیخ رحمہ اللہ کا اور قضا کرے اول رمضان کو ثانی کے بعد، انہیں تو بعد اندر روزے قضا کرے. اچھا یہ جو اس نے تاخیر کی ہے اس کی وجہ سے کو ہرجانہ ہے اس پر اور نہیں فدیہ اس پر فدیہ نہیں ہے جی، اس لیے کہ قضا کا وجوب التراخی ہے. پرسوں ترسوں پڑھا مسئلہ نور نوارے کہ جو قضا ہے نا آ جاندہ جی کہ وہ ہمارے نزدیک الفور نہیں ہے بلکہ التراخی ہے. توجہ کرو یار، اس لیے کہ وجوب قضا جو ہے وہ التراخی ہے. حتیٰ کان لہو، حتیٰ کہ جائزہ اس کے لیے یہ کہ تطوع کرے. رمضان رہ گئے، مسافر تھا، مریض تھا، صحت مند ہو گیا عید کے بعد وہ نفلی روزے رکھ رہا ہے تو اس کو شرعاً اجازت ہے.
اگرچہ افضل یہ ہے کہ پہلے فرض ادا کرے، لیکن اگر نفلی روزے رکھے فرض بعد میں قضا کرے تو اس کو شرعاً یہ مطلب ہے حتیٰ کان لہ ان یتطوع۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور نہیں فدیہ اس پر کس کا، تاخیر کرنے کا، قضا تو کرنی ہے۔ اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے اگر مؤخر کیا اس نے قضا کو بغیر عذر کے، عذر کوئی نہیں سی، عذر تو بغیر مؤخر کی تحت اگلا سال آ گیا، وافع فرماتے ہیں کہ علیہ الفدیہ تو کان علیہ الفدیہ، تو اس پر فدیہ بھی دینا ہے، قضا بھی کرنی ہے۔ فدیہ ہے ہر یوم کے لیے ایک مسکین کا طعام، اے بطور سزا کہ تو لیٹ کیوں کی تھی قضا۔ مسئلہ جی ہمارے نزدیک فدیہ نہیں ہے، فدیہ یعنی بطور جرمانہ، بلکہ صرف افضل یہ تھا کہ جلدی کرتا۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور حاملہ عورت اور مردے دودھ پلانے والی اگر خوف کریں دونوں اپنی جان پر یا اپنے بچے پر تو افطارتا کی مطلب توڑ دیں، چھوڑ دیں، جڑا لفظ پکوایا ادھے نہیں جانا، بے روزے نہ رکھنے کی اجازت، اور نہیں فدیہ ان دونوں پر، قضا کرنی ہے، فدیہ کوئی ذمہ نہیں۔ مراد مردے سے زیر ہے، زیر دائی، ماں تو علاوہ، اس لیے کہ دائی نئی قدرت رکھتی رکنے سے، دودھ پلانے سے، باوجہ واجب ہو جانے دودھ پلانے کے دائی پر عقد اجارہ کے ساتھ، جدوں دے نال گل ہو گئی ہے کہ تو دودھ پلانا ہے تے تینوں مہینہ میں انہیں پیسے دینے نے، ہن یہ عقد اجارہ ہو گیا ہے، کی ہو گیا تے لہذا ہن اس تے واجب ہے۔ بہرحال ماں پس نہیں ضروری اس پر دودھ پلانا، ماں پر بچے کو دودھ پلانا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ماں جب رک جائے تو لازم ہے ڈڈی جان پر یہ کہ اجرت پر لے اخرى دوسری عورت۔ جی قول شیخ رحمہ اللہ کا مسئلہ جی، اور شیخ فانی الذی، وہ شیخ فانی جو نئی قدرت رکھتا روزے پر، یفطر و افطار کرے، یعنی روزے نہ رکھے، یعنی اے نہیں رکھ کے 10 بجے تروڑی آوے، اے نہیں مطلب بھائی، اور کھانا دے ہر دن کے لیے ایک مسکین کو، اور کھانے کا مطلب ہے دے ایش چیزاں، نصف سا گندم سے یا ایک پورا سا کھجور سے یا ایک پورا سا جو سے، جیسا کہ وہ طعام دیتا ہے کفاروں میں۔ جی اے شیخ فانی مذکر ہے اور بڈھی بھی نال دا مطلب یہ نہیں بھی دونوں دا ہو گیا، مطلب وہ اگر اماں کمزور ہے تو وہ بھی اپنا فدیہ دے، یا فنا ہو جائے قوت اس کی، امانا کہتے ہیں فانی انہوں کیوں آندے نے، اور اسی طرح بڈھی اماں بھی شیخ فانی کی مثل ہے، یعنی
بس اگر تو کہے اے جڑا کہ نا کما یتیمو، کیا حاجت ہے شیخ کو اپنے اس قول کما یتیمو فی الکفارات، حالانکہ تحقیق ذکر کر دیا ہے قدر طعام پہ، جو ذکر آیا نہیں بھی طعام کنا ہے، یہ پھر کیوں تشبیہ دیتی؟ میں کہتا ہوں فائدہ یہ ہے کہ اباحت بالتغذیہ اور تاشیہ اور قیمت اس میں جائز ہے، یہ مطلب ہے جویں وہ کفارے ہوندے نے نا، 2 ٹائم تسی کھانا اگے رکھے ہے، جنہ کھا گئے نے جنہ بس باقی جڑا بچیا تہاڈا ہے، ایویں ایتھے بھی ہے بے صبح کھوا دیو شامی کھوا دیو مباح کر دیو تو کی ہے ہو جائے گا، تو جے قیمت دیو تو پھر بھی ہو جائے گی۔ سنیو گل اے شاباش جی، او زکوٰۃ وچ مالک بنانا شرط ہے، جڑا گزریا تحفے اور لا مرلا دیو مسئلے سارے بے زکوٰۃ کوئی بندہ کھانا کھواندا ہے زکوٰۃ دا غریباں نو، تو اوتھے وے کہ اباحت نہیں، اوتھے تملیک شرط ہے جی، کیونکہ زکوٰۃ وچ مالک بنانا شرط ہے، اوتھے سمجھایا سی بھی ڈبہ پیک دے کے تو ان مالک بناوے جی، یہ وکھری شے جے۔ اے جننے بھی کفارے دے کھانے نے نا، یہ ہوندا ہے کہ تسی کھانا اگے رکھیا جنہ وہ کھا کے رج کے باقی تہاڈا ہے۔ اللہ زکوٰۃ وچوں جننے دی دیگ پکی وہ ساری غریباں دی ہے، اور ایتھے 60 مسکیناں نو کھانا کھوانا ہے مثال طور تے، یا اے بھی ہر روزے دے بدلے صبح سدیا سحری کرائی، 3 پراٹھے رکھے ہوئے، ایک کھا کے چلا گیا پیٹ ٹھیک نہیں، 2 تہاڈے نے، دہی رکھی انہیں ہاتھ بھی نہیں لایا، چاہ رکھی سی تے انہیں وہ بھی کوئی نہیں ویکھی، اس آگے میں نو اج نہیں دل میں بس اینا ہی کھانا ہے، باقی تہاڈے واسطے چاہ دہی حلال ساری ہے۔ جے قیمت دینی ہے تو پھر پوری انہوں دینی ہے، پھر انج نہیں بھی قیمت دے کہ جا روٹی کھا جڑے بچن پیسے موڑ دیں، وہ نہیں موڑنے۔ اور وہ بندہ جو فوت ہو گیا اور اس پر قضا ہے شہر رمضان کی، پس اگر وصیت کی اس نے اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ او یا قضا جڑی میرے ذمہ دی وصیت کی تھی یار ہو رہے تھے میرے پتر نو بھی ہوٹل تے لے جائے جے، تو کیا کرے؟ کھانا دے، اطعام لفظ عام ہوندا ہے، تو اطعام دے اس کی طرف سے، کس کی طرف سے؟ جڑا فوت ہو گیا اس کا ولی، اس کا ولی ہر دن کے لیے نصف سا گندم سے یا پورا سا کھجور سے یا سا کشمش سے یا 1 سا جو سے ہر روزے دے بدلے۔ توجہ جی، اے وصیت کنے وچ جاری ہونی ہے؟ یہ وصیت ماز ہوگی ثلث سے، کتنے سے؟ سارا مال نہیں لا دینا، ثلث سے۔ ہاں پتر جوان نے عاقل بالغ نے ساری جائیداد ابے دے نام کر دیندے نے، انہوں اجازت ہے، عاقل بالغ نے صحت مند نے وہ سارا کچھ کر سکتے نے، لیکن شریعت جڑی گل کہہ رہی ہو کی ہے اوندا طریقہ دسیا سی، پیچھے پڑھیا سی تحویج، فقیر نو بٹھا کے تے بار بار ملک کرا کے ہدیہ کر کے تے ہو سکتا ہے۔ اور شیخ نے فرمایا، علامہ قدوری نے فرمایا قضاء شہر رمضان کی اور تقیید قضاء شہر رمضان کے ساتھ شرط نہیں ہے کہ شہر رمضان کا ذکر ہے، شاید کسی اور کی قضاء نہیں ہے، نہ کسی اور کا فدیہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہ شرط اعتراضی نہیں ہے بلکہ شریک ہے اس قضاء رمضان کے ساتھ
ہر روزہ کے واجب ہے قضا اس کی، جیسا کہ نظر وغیرہ جو روزے بھی واجب آئے تھے اس نے نہیں رکھے تھے ان کے بارے میں وصیت ہو سکتی ہے، ان کے بارے میں وصیت ہو سکتی ہے۔ جو روزے پیچھے آئے نا روزے کنی قسم دے جی وہ تک استاد جی پچھلے صفحے چلیں گے۔ اچھا جی، اور ضروری ہے وصیت کرنے سے وجوب کے لیے علل ولی یہ کہ توام دے، ضروری ہے وصیت کرنے سے وجوب علل ولی کے لیے یہ کہ کھانا دے، یعنی وصیت کر دے وے نا تو ہن ولی اتے سولس وچ وصیت جاری کرنی واجب ہے، اے مطلب جی تے انہیں کدے وصیت نہیں کیتی، بس اگر تبرو کیا ولی نے بھی اس کے ساتھ او میت کے ساتھ بغیر وصیت کے تو یہ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس نے معاف کر دے۔ اور نماز کا حکم مثل روزوں کے حکم ہے متاخرین کے اختیار پر، میں نمازاں رہ گئی ہیں انہوں نے بھی کی کرے ہوں تے اگر کوئی تبرو کر دے ہوئے تے صحیح ہے۔ اور ہر نماز بنفرادہا معتبر ہے ایک دن کے روزے کے ساتھ، 5 نمازاں 5 فدیے، یہی صحیح ہے، یہی صحیح ہے۔ اعتراض ہے اس بات سے کہ کی ہے وہ، یعنی اس قول سے جو فرمایا ہے محمد بن مقاتل رحمہ اللہ نے، انہاں کی آنکھیں انہاں کہے کہ توام دے او ولی لصلوات کل یومن، ایک دن کی ساری نمازوں کے لیے نصف سا روزے کے قیاس پر، جیسے ایک روزے دا بدلہ ایک فطرانہ تے 5 نمازاں دا بدلہ بھی اے محمد بن مقاتل آکھیں تو اس قول کو اعتراض کیتا ہے بھی انج نہیں بلکہ ہر نماز با مقابلہ، پھر رجوع فرما لیا محمد بن مقاتل رحمہ اللہ نے اس قول سے، اور فرمایا ہر نماز فرض علیحدہ ہے بمنزل ایک دن کے روزے کے ہو و صحیح ہو۔ اچھا جی، وطر، اور وطر نماز ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قانون پر، کیونکہ واجب نے کی نے، اور اندہما مثل سنن ہے، نہیں واجب وصیت اس کے ساتھ، سنتے رہ گئی ہیں، معافی منگے ان کی وصیت نہیں ہے، فرضوں اور واجبوں کی وصیت ہے۔ قال فی الفتاوی، جب فوت ہو گیا کوئی شخص اور اس پر نمازیں ہیں اور وصیت کی اس نے یہ کہ توام دیں اس کی طرف سے نمازوں کے لیے، تو پس دیں، پس دیا انہوں نے ایک فقیر کو جملہ ذالک تو جازا، تو برخلاف کفارہ یمین کے، کفارہ زہار تے کفارہ یمین وہ جتھے جتھے ذکر ہے اوتھے ایک فقیر نو نہیں دے سکتے، ایک کٹھا، ایک نو 3 دن دینا وکھرا وکھرا، حکمن 3 فقیر بنانے اے وے، یا اکے نو 60 دن 2 ٹائم روٹی کھوانی وکھری وکھری، اج کل پرسوں اے، پھر حکمن نواں فقیر ہے، لیکن بھی تسی پیسے دینے نے، اکو دن ایک فقیر نو دیو اس دی اجازت نہیں، لیکن ایتھے اجازت ہے، کتھے اے روزے تے نماز وچ بھی جننے بنے نے
ਉਹ ਗਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗਿਨਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ جی ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ جائز ਜਾਇਜ਼। ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ جی ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਦੀਆ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਹੈ آخر تو انہوں دے دیو۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور وہ بندہ جو داخل ہوا صوم تطوع میں یا صلاۃ تطوع میں ہے نا، پھر اس نے فاسد کر دیا ان دونوں کو۔ دونوں تو مراد ہے نہیں بھی کٹھا ایکو باری، پر جڑا بھی کام کر رہا سی انہوں تو قضا کرے ان دونوں کی۔ نفلی روزہ تروڑے تو قضا ذمے میں، نفلی نماز تروڑ دے وے تے۔ اچھا جی، یہ فساد کتھوں آیا؟ برابر ہے کہ حاصل ہو فساد اس کی سنوں کے ساتھ اپنی وجہ تو، یا اس کے غیر کے ساتھ کسی غیر دی وجہ تو فساد آ گیا۔ ان دی مثال دیں دینی غیر دی، حتیٰ کہ جب حائضہ ہو گئی صائمہ، کون بھئی روزہ رکھیا سی تھے، روزہ کیڑا رکھیا سی تطوعاً، تو واجب ہے اس پر قضا۔ اب یہ حیض اس کا اپنا سنو نہیں ہے، یہ مطلب مثال دیتے نے بے قضا۔ اور اسی طرح اور مثال دیں، ایک روزے دی مثال ہے تو نماز دی۔ اور اسی طرح جب شروع کی نماز تیمم کے ساتھ، کیڑی نماز نفلی مطلب فرض آکھ دیو، نفلاں دی گل بھی ہوندی جی، پھر دیکھ لیا اس نے پانی تو اندر نال وضو بھی کر سکتا ہے، سارا کچھ ہو سکتا ہے، تو نماز ختم ہو گئی ہے کہ کوئی نہیں، ختم ہو گیا تو وضو کر کے ہونے دی قضا کرنی، بس لازم ہے اس پر قضا، پاویں ہونے کرے یا جدوں کرے قضا ذمہ آ گئی ہے تو وہ یہ نماز ختم ہو گئی۔ پھر توجہ جی، پھر ہمارے نزدیک آیا بھی نفلی روزہ تروڑ سکتے ہیں کہ نہیں؟ نفلی پھر ہمارے نزدیک نہیں مباح افطار صوم تطوع میں غیر عذر کی وجہ سے، دو روایتوں میں سے ایک میں کہ عذر نہیں تو نفلی روزہ لا یباح، مباح نہیں ہے، دو روایتوں میں سے ایک یہ ہے، اور مباح ہے عذر کی وجہ سے۔ کوئی عذر ہوئے نا تو پھر آندے نے ضیافت عذر ہے زوال سے پہلے، تانوں کسے دعوت دے دیتی ہے جی آجو جی روٹی پکائی ہے ساڑھے گھر، دعوت تشریف لے آؤ، اجے زوال نہیں ہویا تو نفلی روزہ رکھے ہے تو اے عذر ہی تروڑ سے، تروڑنا فرض نہیں ہو باجیا، تروڑے گا تے اے گناہگار نہیں، پتہ نہیں کدوں کو کم ٹرنا ہے۔ ضیافت عذر ہے زوال سے پہلے، بعد اچ نہیں۔ اور اسی طرح زوال کے بعد والدین کے حق میں عصر تک جی، تے اسی طرح زوال کے بعد عصر تک اگر والدین کو کوئی مجبوری بنی ہے یا انہوں نے دعوت دی ہے تو روزہ نفلی سنے ہی، اے والدین دا حق ود گیا جی۔ اور بہرحال والدین کے غیر کے لیے پس نہیں ضیافت زوال کے بعد عذر، زوال تو بعد عذر نہیں ہے ضیافت کی مطلب نہیں تروڑنا، نہیں تو توجہ جی۔ اور اگر افطار کر دیا، تروڑ دیتا متطوع نے بغیر عذر کے، اور ہے اس کی نیت سے یہ کہ قضا کرے گا اس کو، تو عند ابی یوسف رحمہ اللہ حلال ہے اس کے لیے یہ، یعنی گناہگار نہیں ہویا۔ اور فرمایا ابو بکر رازی رحمہ اللہ نے نہیں حلال اس کے لیے یہ جدو عذر کوئی نہیں تھے،
اس لیے کہ وہ توڑ رہا ہے اپنے نفس کی خواہش کے لیے. اج یار تروڑ دیں پھر رکھاں گے. نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی, دل کیتا ہے یار ہوٹل تے آ جا کے روٹی کھانے تے روزہ تروڑے نے. چلو جی, اس لیے کہ وہ توڑ رہا ہے کس کے لیے؟ نفس کی شہوت کے لیے. اور یہ منی ان ہو ہے نفس دیاں خواہشاں پوریاں کرنیاں. اے منی ان ہو ہے جی, نفس دیاں اے منی ان ہو ہے. سنیا جی, آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حدیث سنو دھیان نال, فرمایا بے شک اخوف زیادہ ڈرانے والی وہ شے کہ خوف کرتا ہوں میں اپنی امت پر, وہ شے جو زیادہ ڈرانے والی ہے میری امت پر, جس سے میں خوف کرتا ہوں, وہ الریا ہے اور شہوت خفیہ ہے. اور وہ یہ ہے کہ صبح کی مولوی عثمان نے صائمن پھر روزہ توڑ دیا تو عام پر کے خواہش کی اس کی. وہ میں کہ کلو دی کڑائی بنا دے اس کی کر دیتا, ایک خواہش خفیہ ہے, ایک یہ اللہ اکبر. قال فی الازاح, فرمایا ہے ایزاح, نور الازاح نہیں اور کتاب جی فقہ دی, فرمایا ایزاح میں جب روزہ رکھا اس نے تطوع اور بلایا اس کو اس کے بعض بھائیوں نے کدھر, اور سوال کیا اس بعض نے اس سے یہ کہ روزہ, تو کوئی حرج نہیں یہ کہ توڑ دے. او دعوت ہے نا, پیچھے پڑے ہیں آتے تو عذر ہے جی. اس اتے حدیث سنا دے نے با وجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ سونیا فرمایا جس نے روزہ توڑا اپنے بھائی کے حق کی وجہ سے لکھے جاتے ہیں اس کے لیے ثواب 1000 دن کے روزے کا, اور جب قضا کیا اس نے اس کی جگہ 1 دن تو لکھا جاتا ہے اس کے لیے ثواب 2000 دنوں کے روزے کا. 2000 کے چلو اتنے تسی روٹی چھوٹی چھڑ دے, اونج بھی مثال طور تے اے بندہ ان کو مجبوری بن گئی ہے جی, اندر نال تاون کرنے والا کوئی نہیں. یا مثلا بندہ فوت ہو گیا ہے تو قبر کٹنے والا بندہ کو نہیں, تساں کٹنی تو روزہ رکھا ہے نفلی, تو ادھروں گرمی ہے, پنجابی چاہتے ہیں کار دی تو مشکل ہے, تو ہن بھی روزہ تروڑ دے ویلے حق اخی ہے کی اے مطلب ہے جی. علامہ حلوانی نے فرمایا احسن وہ ہے جو قول کیا گیا اس مسئلے میں. کیڑا قول سنیں جی, یہ کہ اگر ہیں قاری عبداللہ صاحب وثوق کرتے اپنے آپ سے قضا کا تو توڑ دیں, اور اگر ٹل مل یقین ہے تو فلاں پھر ابھی اپنے ذمہ واجب پائی آؤں گے, پار پائی آؤں گے. اے مطلب بھی سونی گل آکھی جنہیں بزرگاں فرمایا ہونا ہے, سونی گل آکھی بھی ہمت ہے تو جی طبیعت قابو ہی نہیں جی تو او کچھ بھی نہیں. اور یہ کل جڑی اجازت ہے, اور یہ کل جب کہ ہو زوال سے پہلے, کب ہو زوال سے پہلے, اے چیزاں بہرحال زوال کے بعد پس نہ روزہ توڑے, مگر جب کہ ہو افطار کے ترک میں والدین کا دونوں کا یا دونوں میں سے ایک کی نافرمانی ہو تو پھر توڑ دے. او عصر تک. اور یہ کل صوم تطوع میں ہے, آج جڑی تفصیل پڑھی ہے
بہرحال جب ہو صائم ان قضائے رمضان اور بلائیں اس کو اس کے بعض بھائی تو مکروہ ہے، منع ہے اس کے لیے یہ کہ روزہ توڑے۔ اور مسئلے جی، اور مکروہ ہے یہ کہ روزہ رکھے عورت نفلی اپنے زوج کے اذن کے بغیر۔ خامد موجود ہے تو نفلی روزہ رکھنا ہے تو اجازت لے کے روزہ رکھے، مگر یہ کہ ہو خامد مریض بے انہیں تے اٹھ نہیں سکتا، تینوں چھوٹی نے کی آکھنا سو، یا ہو وہ روزے دار انہیں بھی نفلی روزہ رکھے ہے تو ہن رکھ سکتی ہے، ظاہر انہیں روزہ رکھ تیرے نہیں چھیڑنا، یا ہو وہ محرم بحج یا عمرہ کہ حالت احرام بھی بیوی سے قربت ٹھیک نہیں ہے، لہذا ہن روزے رکھ سکتی، نفلی رکھنا چاہتا۔ اور نہیں جائز غلام اور لونڈی کے لیے یہ کہ روزہ رکھیں نفلی مگر اذن مولا کے ساتھ، مگر اذن مولا کے ساتھ۔ اب دیکھو نا کیف ما کانا جیسا بھی ہو جی، خام او مولا جویں دا بھی احرام سو روزے دار مریض اے پوچھ کے رکھن، کیونکہ غلام نال تے قربت نہیں تے لونڈی نال تے ہے، تے اصل باقی کام بھی تے ہیں نا، بیوی اتے تو باقی حکومت کوئی نہیں، لیکن بھی قربت دی تو حکومت انہوں دیتی ہے نا شریعت نے جی۔ اور اسی طرح مدبر اور مدبرہ اور میں ولد یہ بھی اپنے مولا سے پوچھ کر نفلی روزہ رکھیں۔ پس اگر روزہ رکھا کسی ایک نے ان سے جڑے پیچھے آئے نے اجازت تو بغیر، تو پس جائز ہے زوج کے لیے یہ کہ روزہ توڑوا دے عورت کا، کہ میں نے تو اسے قربت کرنی ہے، اس اب وہ روزہ توڑوا سکتا ہے۔ اور جائز ہے مولا کے لیے یہ کہ روزہ توڑوا دے غلام کا اور لونڈی کا۔ اور قضا کرے عورت جب توڑوایا سو، جب اجازت دے اس کو زوج کو جو روزہ توڑوایا سے نہ آج تو قضا کر لا، سنیں، یا خامد جدوں فوت ہو جائے تو پھر ادوں روزے پہ رکھے جڑے رہ گئے نے ذمے۔ اور قضا کرے غلام جب اجازت دے اس کو مولا یا غلام آزاد کر دیا جائے، سمجھ آئی؟ اچھا جی، اور بہرحال جب ہو زوج مریض یا روزے دار یا محرم، اب نہیں جائز زوج کے لیے منع کرنا زوجہ کو روزہ رکھنے سے، اس واسطے کہ وہ ان حالتوں میں قربت نہیں انہیں کرنی، تو لہذا بیوی نو منع نہیں کر سکتا۔ اور جائز ہے عورت کے لیے یہ کہ روزہ رکھے اگرچہ منع کرے اس کو ان حالتوں میں، اس لیے کہ محض منع کرتا ہے خامد بیوی کو اپنے حق کی وصولی کے لیے، حق کیڑا ہے بتی سے، اور نہیں حق زوج کے لیے ان احوال میں مریض ہے یا آپ روزے دار ہے یا محرم ہے۔ اور نہیں اس طرح غلام اور لونڈی، کیونکہ مولا کے لیے ان دونوں کو منع کرنا جائز ہے ہر حال میں، اس لیے کہ غلام لونڈی کے منافع بھی مولا کی ملک ہیں۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور جب بالغ ہو گیا بچہ یا اسلام لے آیا کافر، بڑا اہم مسئلہ شروع ہو گیا ہے۔ شہر رمضان میں دن کے وقت کسی کافر نے کلمہ پڑھ لیا، بچہ کی ہو گیا، ستا اسلام ہو گیا تو بالغ نہیں ہو گیا، اٹھیا 10 بجے، رک جائیں دونوں اپنے دنوں کا بقیہ حصہ، اے جڑا اج دن دا باقی وقت بچ گیا ہے نا، ہن کھانے پینے کو رک جانا، روزہ ہے نہیں لیکن کس سے
دھیان کرا جائے مسئلے بڑے اہم آ رہے ہیں جی. کیا امساک واجب ہے یا مستحب ہے؟ ابن شجاع نے فرمایا مستحب ہے. امام صفار نے فرمایا صحیح یہ ہے کہ یہ امساک واجب ہے. اور اگر افطار کریں اس میں یعنی بالغ ہونے تو مسلمان ہونے تو بعد ہونا پھر کھادا پیتا روزہ تو نہیں ہے گا لیکن نہیں قضا ان پر اس دن کی اس لیے کہ روزہ نہیں واجب اس دن میں کیونکہ بچہ سویرے نابالغ سی وہ جڑا مسلمان ہے صبح کافر سی اس وقت اہلیت کوئی نہیں سی تو لہٰذا بھی روزہ چونکہ واجب نہیں سی تو لہٰذا قضا ذمے کوئی نہیں. قول شیخ رحمہ اللہ کا اور روزے رکھیں وہ ان دنوں کے جو بعد ہیں اس کے 10 رمضان نو بالغ ہوئے دنے تو باقی روزے تو جس دن بھی کافر مسلمان ہوئے تو وہ دن تو نہیں تو اگلے روزے باوجہ متحقق ہو جانے سبب کے کون رمضان اور اہلیت کے مسلمان بھی ہے تو بالغ بھی ہے. اور قول شیخ رحمہ اللہ کا اور نہ قضا کریں مامدہ کی جڑے پچھے دن گزر گئے نا اسلام لے تو پہلے یا بالغ ہون تو پہلے انہاں دی قضا نہیں کرنی. تُس آکھو جی کدے جی وہ منڈے نے رکھے ہون تا جی کنے 10 11 سال دے بچے روزے رکھ دے نے وہ جڑے رکھے نہیں وہ فرض نہیں وہ نفل نے وہ اس تے رمضان اجے فرض نہیں ہویا میرے یارو. اور نہ قضا کریں وہ جو گزر گئے رمضان سے اور ولا یومہا اور نہ اس دن کی کس دن کی یا بچہ دن دے وقت صبح صادق تو بعد پہلے ہون تو پھر تے دن لازم آ گیا اس دن دی بھی قضا کو نہیں اس دن دی بھی کیوں باوجہ میں خطاب کے کہ صبح دے وقت مخاطب ہی نہیں سن کیڑی شاید ہے کیونکہ تو کافر سی اے نابالغ سی. اچھا جی توجہ پھر قول شیخ رحمہ اللہ کا امسکا بقیت یومہما اگر ہو بعد زوال کے یا زوال سے پہلے بعد کھانے کے پس امساک ہے لا غیر. اگر وہ بات بالغ ہونا اور کافر دا مسلمان ہونا ہے کس کے بعد یا زوال سے لیکن صبح صادق تو بعد کافر نے کھادا ہے بچے نے نہیں بعد العقلے تو ہون تو صرف امساک ہے لا صرف رکنا ہے دوسری صورت کوئی نہیں. اور اگر ہے بعد زوال زوال سے پہلے اور کھانے سے پہلے یعنی ایندے بچ تے پچھلی صورت بچ صرف امساک ہے تے اج دا روزہ نہیں ہویا او گاموں دوجی صورت سمجھی. اور اگر زوال سے پہلے وہ بچہ بالغ ہو گیا یا کافر اور کھادا بھی صبح صادق تو بعد کوئی نہیں تو پس بچے میں جب نیت کر لے تطوع کی تو آج کا دن ہو جائے گا تطوع علی صحیح کیونکہ مسلمان زوال تو پہلے نیت کر سکتا ہے تطوع دی تو اہلیت بھی ہو گئی ہے لہذا انہیں صبح دا کھادا پیتا بھی نہیں تو نفلی روزہ رکھنا چاہتے. اے مسلمانہ دے بچیاں دا مقام ہے. اور کافر جب نیت کرے گا او جڑا صبح صادق دے وقت کافر ہے تو بعد مسلمان ہوئے تو کھادا پیتا کوئی نہیں تو زوال تو پہلے مسلمان ہے یہ نیت جب کرے گا تو نہیں ہوگا روزہ نفلی یہ روزہ نفلی نہیں ہوگا اس لیے کہ بچہ تو عبادات کے اہل سے ہے 7 سال دا حکم دینا نماز دا لیکن کافر اجے اسلام تو پہلا
اس واسطے ایک دن نیت کرے گا تو نفلی نہیں بنے گا، کیونکہ بچہ عبادات کے اہل سے ہے مسلمانہ دا بلا تھی وے بھائی۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا اور وہ توجہ جی، وہ بندہ جس پر اغما طاری ہو گیا شہر رمضان میں، بے ہوش ہو گیا، یعنی دن کے وقت، یہ مراد ہے، یعنی دن کے وقت، تو نہ قضا کرے دن، وہ دن کے پیدا ہوا اس میں اغما، جیڑے دن اغما ہویا ہے نا اس دن دی، وہ جے بعد والے انہوں ہوش لیانے واسطے دعائیاں نہیں کھوا دیتیاں تے، یہ کھواتے ہیں پھر روزہ ہی آج تک ختم ہو گیا ہے۔ اچھا جی، یہ کیوں ان دی قضا کوئی نہیں؟ باوجہ پائے جانے روزے کے اس دن میں جی، اور وہ امساک ہے جو ملا ہوا ہے نیت کے ساتھ، ہو سکتا ہے نیت نہ کیتی ہوئے، کیونکہ جزمی بات نیت کا پایا جانا ہے مسلمان کی طرف سے۔ شیخ رحمہ اللہ کا مثال طور 5ویں روزے بے ہوش ہوئے، 16ویں روزے جا کے ہوش آئی سو، 15واں تو ہو گیا نہ 5واں ہو گیا، 6ویں تو لے کے 16ویں تک، اور قضا کرے ان کی جو بعد ہے اس کے، وہ ہونے نہیں، ہن تو باقی رمضان پورا کرے تو رمضان تو بعد، باوجہ منعدم ہونے نیت کے اس میں، کیونکہ اگلے دن وہ بے ہوش سے نیت نہیں سے کر سکتا، لہذا انہوں دی نیت نہیں ہوئی نہ روزیاں دی، وہ روزیاں دی قضا کرے۔ اچھا جی، توجہ جی، اور اگر بے ہوشی طاری ہوئی اس پر پہلی رات رمضان سے آخر رمضان تک، سارا مہینہ کی رہا، تو قضا کرے رمضان سارے کی، مگر اس رات کے دن کی، اس دن کی بھی ہو سکتا رات نیت کر لی ہوئے تو کل دا ہو گیا تو اگلیاں دی قضا کرے۔ اور سوال ہے جی، پورا مہینہ بے ہوش رہا، قضا کیویں ذمہ آ گئی؟ اس لیے کہ یہ ایک قسم کی مرض ہے۔ کون؟ بے ہوشی، جنون نہیں ہو کے مسئلہ آ رہا ہے، بے ہوشی مرض ہے، تو مریض دا کی حکم ہے؟ بعد کی کرنے اے مطلب جی دلیل ہے بھی قضا کرنی، کیونکہ مرض ہے۔ اور وہ بندہ جو مجنون ہو گیا سارے رمضان کے مہینے میں، کوئی فاقہ نہیں ہوا، پورا مہینہ گزر گیا، چاند چڑھنے تو لے کے چاند نظر آنے تک، لم یقدہ ہی، تو نہ قضا کرے یہ رمضان کی، یہ رمضان کی۔ اور شیخ رحمہ اللہ کا، اور جب افاقہ پایا مجنون نے بعد شہر رمضان میں، جی بیچو انہوں افاقہ مل گیا کچھ، تو قضا کرے ما مضا کی رمضان سے، جڑے پچھلے گزر گئے نے، اگلا ان ٹھیک ہو گیا، وہ دا اونج رکھے جی، قضا کرنی پھر عید تو بعد۔ وجہ کیوں جی ذمہ آ گئے؟ ادھر وینا تیرے کو کتاب کوئی نہیں، کڑی کڑی ادھر وینا ہے جی، اس لیے کہ سبب تحقیق پایا گیا ہے۔ کون؟ اور وہ شہر ہے، اور اہلیت بھی پائی گئی ہے، کیونکہ انہیں ہوش آ گیا ہے، ہوش نہیں افاقہ ہو گیا ہے، جنون کو یہ عاقل ہو گیا، عاقل، پس لازم ہے اس کو قضا، اس کو قضا لازم ہے۔ استاد جی مجنون نابالغ ہو گیا تھا تو پھر ارا میں تیرے سر لتر ٹھوکا، وہ تو بچہ ہے، بچے تے تو حکم ہی ہو رہے جی، وہ کہتے بچہ کہتے عقل مند ہوئے تھا بھی روزہ اس نے فرض نہیں جی، ہے مطلب ہے جی۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا مسئلہ جی، اور جب حائضہ ہو گئی عورت
تو روزہ ختم کر دے. یعنی جن دنوں میں حیضہ ہے ان دنوں کے روزے نہ رکھے. کون؟ نفاس والی بھی نال ہے. اور قضا کرے جب پاک ہو, اور اسی طرح جب نفاس والی ہو جائے. جی وہ تو نوفست پڑھے ہیں نا, تو بین استور لکھا ہے بضم نون. جی لکھنا سی بضم فات, لکھا بضم نون گیا ہے. نافوست کی نافوست فاؤ لاگو تا لکھا ہے سارا ہو گئی. تو ہو گئی لازمی والا مانا ہے کہ متعدی والا ہے مطلب ہے جی. چلو جی. یا نفاس, اسی طرح نفاس والے وہ بھی روزے نہ رکھے, بعد میں کیا کریں. اچھا جی اے جڑی جنانی ہے کیڑی حالت ہے حیض وچ, یا یہ بھی صبح صادق تو شام تک بھوکی رہے یا کھا سکتی؟ پیچھے تو ہے نا مسلمان ہو گیا یا بالغ ہو گیا تو باقی دن چپ. کھا سکتی ہے سرن یا جاہرن. سرن ہوتا چھپ کے, جاہرن باہر کھا سکتی. بعض نے کہا سرن, بعض نے کہا ہے جہرن. اور نہیں واجب اس پر تشبہ. تشبہ کی مطلب روزے نال تشبہ کی ہے مفترات کو رکنا, یہ تشبہ ہے. یہ حائضات نفاس والی تشبہ نہ کرے, کیونکہ نہ جس وقت اہلیت کوئی نہیں. سنیں جی ایشا بس یہ مسئلہ ذہن چ رکھا جی. جی بعض کہتے ہیں جی ساری مطلب جی کرائیں چڑھائی پابندی ہے, اگر کوئی بچی کا مسئلہ ہوتا ہے سن میں کہنا سر کی کھا پھر شامی ملے گا. اس دی یہ نہیں کم ٹھیک ہے. وہ یہ تشبہ من ہے اس سے, کیونکہ اہلیت کو نہیں. وہ بچے تے مسلمان جدو کافر ہے تشبہ تاں ہے جی صبح یہ بالغ ہوتا تے مسلمان ہوتا ادھر روزہ فرض ہونا سی, انہیں چ اہلیت ہے. یہ تھے اس واسطے تشبہ نہیں کرنا. سمجھا جی کچھ ہے. بعض نے کہا جہرن, بعض نے کہا سرن. قول شیخ رحمہ اللہ کا مسئلہ سمجھا جائے نہیں کیوں. اور جب آ گیا مسافر, تو مسافر روزہ نہیں سی رکھا, اجازت سی سفر اس. تو اجے شام نہیں ہوئی تو گھر پہنچ گیا. کون؟ جب آ گیا مسافر یا پاک ہو گئی حائض فی بعض النہار, تو ہن اینا واسطے بھی یہی مسئلہ ہی رک جائیں دونوں اپنے دن کا بقیہ حصہ. سمجھ آ گیا؟ مسافر ہو تو فون نہ کرے بیوی نو کرما لی میرا روزہ نہیں ہے گا, میں تو مسافر ہیں, جہاز سے پلاؤ پکایا نا ذرا جی. وہ آ کے میں لتر لاگ رکھیا تیرے واسطے, میں تیرا بوتا کٹ دیا روے تو جڑا نا جی دیسی مولوی بنن. ایک ہی کرنا اپنا بقیہ حصہ رکن, روکی رکھن نہیں بھی کھانا پینے والا کام نہ کرنا. یہ جب کہ آئے مسافر زوال کے بعد, مسافر آیا نا تو پھر یہ کہ صرف رکنا ہے. وہ پچھلے مسئلے دے نال ہی, یا زوال سے پہلے آیا لیکن دینے اور روٹی کھا لی سو, تو پھر صرف ان کی کرنا گھر آ کے. بہرحال جب کہ آیا مسافر زوال سے پہلے تے صبح صادق تو کھاتی بھی کوئی شے نہیں سی, تے ہن اے چونکہ اہل بھی ہے مقیم بھی ہو گیا ہے, تے لہذا فعلیہ الصوم, روزے دی نیت فرض ہے. کوئی نہیں کھانے چ پہ جوزی مولوی سامان دے اللہ بھائی بندہ زوال تو پہلو گھر آ گیا ہے, تے صبح صادق تو بعد کھادا پیتا کوئی نہیں, تے لازم اس تے کی کرے. استاد جی کدے بھوک نال مردا پہ ترے نال او جی نیت کرے نا, تے جس لے پھر بھوک پیاس نال مرن لگی ہے تے روزہ توڑنے دی اجازت ہے جی. سمجھے پہ جی اے گل ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ جی, پس اگر افطار کر دیا اس نے, اچھا جی انہیں روزہ 10 بجے گھر آ گیا, نیت کر لی ہیں جی, 12 بجے نے کرم والے روزہ توڑ دیتا ہے. کنے پہلو سویرے مسافر دے ہن مقیم, نیت کر لی سو, اس صبح تک کھادا کوئی نہیں سی, تے زوال تو پہلو آ گیا ہے, نیت کر لی,
کر کے تو روزہ ہے نے آیا اس تے کفارہ ہے کہ نہیں؟ تو نہیں لازم اس کو کفارہ بوجہ شبے کے، شبہ ہے بھی سویرے مسافر سی، سویرے اے مطلب اے شبہ دی وجہ تو حد گر گئی اس نے۔ بہر الحائز ہن سنیں جی یہ تو اسی مسافر دا مسئلہ حائزہ اگر زوال تو پہلا پاک ہو جائے، صبح دا کھاتا پیتا کوئی نہ ہوئے، اج دی نیت کر سکتی ہے کہ نہیں؟ مسئلہ سنو، بہر الحائز جب پاک ہو گئی زوال سے پہلے اور کھانے سے پہلے، کھاتا بھی کوئی نہیں صبح دا اور نیت کی اس نے، تو نہیں ہوگا یہ روزہ، اندہ روزہ ٹھیک ہے، نہ فرض تے نہ وجہ، بوجہ پائے جانے منافی کے اول دن میں، کیونکہ صبح صادق جدو ہوئی ہے نا ادو روزہ رکھنے دی آل نہیں سی، سنے ہی کیسی آل، ادو تو حائزہ ہے تے روزہ متجزی تے ہوندا نہیں بھئی ادھا جڑا غیر اہلیت جو پہ تے ادھا انج نہیں ہو سکتا، اور روزہ لا یتجزا و متجزی نہیں ہوتا، اور کوئی سمجھ آ رہی جے کہ کوئی نہیں؟ اچھا جی اے جڑا رکنا ہے دوما قول شیخ کا امسکا یعنی علل ایجاب، یعنی ہو صحیح ہو، یہ کیوں ہے؟ پورا کرنے کے لیے وقت کے حق کو، کس کو؟ سونے فرمایا نا حیا ایمان سے ہے، حیا ایمان سے ہے، اے ویو حیا بے رمضان ہے تو چلو میں روزہ تو نہیں سی رکھیا انہوں کہا آ گیا مطلب دا باقی دن میں ٹائم بندہ دا پتر بنا، وقت کے حق کو پورا کرنے کے لیے، اس لیے کہ یہ وقت معظم ہے، اور محض نہ تشبہ کرے حائز حال حیض میں، پیچھے بھی آئے باوجہ متحقق ہونے مانے کے تشبہ سے، مانے کو ہونے کے اس وقت اہلیت نہیں ہے گی، اے مطلب ہے جی۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا اور وہ بندہ جس نے سحری کی اور وہ ظن کرتا ہے کہ فجر نہیں طلوع ہوئی، ظن اتھ ظن دا معنی ظن نہیں ہے بجانب راجے اے وے کے، یا اس نے افطار کر دیا، کھجور کھا دی، شربت پیتا، اور وہ یرا اے بھی معنی بھی مجہول پڑھنا ہے نو ظن، اور وہ ظن کرتا ہے کہ سورج تحقیق غروب ہو گیا، سنیں پھر ظاہر ہوئی یہ بات پچھلی صورت وچ کہ فجر تحقیق طلوع ہو چکی تھی، تو میں تو اندر اندھیرے چ بہ کے تو کم ٹھوکی رکھیا، تو باہر تو چاننا ہویا پیسے، باہر چاننا ہویا پیسے، چلو جی تے یا یہ کہ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا تو پہلو ہی کم ٹھوک دیتا ہے تو قضا کرے اس دن کی، اور اس پر کفارہ نہیں ہے، قضا سے تو روزہ ہویا ہی نہیں، شروع نہیں ہویا، یا جے توڑ نہیں چڑھے تو توڑ دیتا ہے تو کفارہ کوئی نہیں، قضا ہے، شبہ پہ گیا، اور زن دی وجہ تو شبہ پہ گیا۔ پس قول شیخ کا یرا بضم الیا رعیون سے، رویت سے نہیں، کیونکہ رویتو بافعال قلوب یقین دے مانے چے، یعنی یظنو ظنن غالبا قریبا من الیقین، اے وے جی تو ہن کفارہ نہیں، حتیٰ کہ اگر ہو شک کرنے والا یا اکثر رائے یہ ہو کہ سورج غروب نہیں ہویا تو پھر روزہ کھول دیتا سو، تو ہن مولوی جی تاجب الکفارہ تو سنیں جی شک نہ روزہ توڑ دیتا ہے، یا اے وے کہ بھئی اکثر رائے بھی سورج غروب نہیں تو پھر بھی کھول دیتا ہے، تے قضا تے ہے ہی ہے۔ ہن توجہ کرے جی، پھر جب سحری کی اس نے اور حالانکہ ظن کرتا ہے کہ فجر طلوع، پس
جب وہ فَإِذَن پس اس وقت حالانکہ تحقیق فجر طلوع ہو چکی تھی جی یا اس نے افطار کر دیا اور وہ ظن کرتا ہے کہ سورج تحقیق پھر واضح ہو گئی یہ بات کہ غروب حکم اس بندے واسطے وے کہ امسا کا بقیت یوم ہی اور جن نے بھی 5 منٹ پہلے کھول دیتا ہے اور باقی بھی 5 منٹ صبر کرے ایویں صبح جن سحری کیتی ہے تو لیٹ کیتی ہے تو بعد پتہ لگ گیا بھی صبح صادق تو ہو چکی میں بعد تو نہیں رکھے وہ بھی باقی دن کی کرے رکن اور دن دے ادب واسطے قدان لحق وقت وقت کے حق کو پورا کرنے کے لیے کو آواز آ رہی ہے پس تحقیق اے جڑا مسئلہ ہے جن نے ظن کیتا تے انجو ہے پس تحقیق متضمن ہے یہ مسئلہ 5 احکام کو کیڑے کیڑے ایک یہ کہ فاسد ہو گیا روزہ اس کا روزہ اندہ جن نے لیٹ سحری کی تھی یا پہلو کھولے دوسرا یہ کہ اس پر قضا ہے اس لیے کہ اس نے ادائیگی فوت کر دی یا ادائیگی شروع ہی نہیں سی ہوئی سرگی اللہ تو یا جے پوری نہیں سی ہوئی تو تروڑ دیتا سی تیسرا یہ کہ اس پر کفارہ کوئی نہیں اور زن والے تھے چوتھا یہ ہے کہ روکے اپنے آپ کو اپنے دن کا بقیہ حصہ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ جن نے زن غالب دی بنیاد اتے سحری کیتی تے صبح ہو چکی سی تے روزہ کھولیا زن غالب سورج غروب ہو گئے تے حالانکہ ہویا نہیں سی یہ پنجواں مسئلہ یہ ہے کہ اس پر اس کام میں گناہ کوئی نہیں وجہ گناہ کیوں نہیں باوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ جس میں تم سے خطا ہو گئی ہے تم پر گرفت نہیں ہے تم پر اس کا جو ہرجانہ ہے وہ تو ہے یہ جو مجرم ہونا ہے گنہگار ہونا ہے یہ کوئی نہیں اور دھیان کریں جو پلاوے اور یہ جب اس نے پھر مسئلہ دس دے جب اس نے افطار کیا اور حالانکہ زن کرتا ہے زن غالب کے سورج پھر دوبارہ مسئلہ پھر دوبارہ دہرانے لگے نے بہرحال جب کہ وہ شک کرے کس میں پس اس نے تو پس لازم ہے اس پر اس لیے کہ پچھوں کی شے آ رہی سی دن کے رات تے پھر یقیناً کی شے ہے تے دن دا یقین شک نال ختم ہو جاندہ ہے تے انہیں یقین انہوں شک نال ختم کیتا ہے اس لیے کہ اصل تو بقائے نہار تھا سورج ڈوبنا سی تے دن ختم ہونا سی سنا جے برخلاف و صورت کے اچھا جی اگر صبح والے پاسے انہوں شک ہوئے تھے برخلاف و صورت کے جب شک کیا کس میں تو پس کھایا کیونکہ نہیں لازم اس کو کفارہ اوتھے کیوں نہیں اوتھے شک اس لیے کہ اصل وہاں بقائے لیل ہے پچھو کون آ رہی سی یقیناً رات سی تے لہذا وہ شک نال زائل نہیں ہوئی اور یقین نہیں زائل ہوتا کہ اس کے ساتھ پس نہیں ہوگا وہ ارادہ تن روزہ توڑنے والا اچھا جی دوجے پاسوں برخلاف صورت کے جب شک کرنے والا تھا کس میں پس اس نے روزہ کیونکہ اس کا افطار کرنا یہ تعدی کی صورت پر ہے ظلم کی تاسو اس لیے ایک اصل کیا تھا پس وہ تھا متیقن یقین کرنے والا کس کا اور شک کرنے والا اور یقین نہیں زائل ہوتا لہذا ففترکا کی ففترکا بھی میاں بھی جدا ہو گئے بے دن رات بس صبح شک کے سورج چڑھے ہے کہ نہ صبح صادق ہوئی ہے کہ نہیں تو کھادا سو اوتھے کفارہ نہیں تو ادھر شک کے سورج ڈوبے ہے کہ نہیں تو کفارہ ہے کیونکہ ادھر یقیناً پیچھو کون آ رہی ہے
इधर यकीनन पिछों ते हर पासे यकीन दा लिहाज है कि यकीन शक से ज़ायल को समझ लगती पई। और फरमाया इमाम अबुल हसन करखी रहमहुल्लाह ने नहीं वाजिब कफारा इन्हें आख्या जिन्हें शक की बिना ते पहले खोले है ना इससे उस वाले तो है ही नहीं ना, इसलिए कि कसद किया उसने इसके साथ सुन्नत के इकामत का, इसलिए कि ताजील इफ्तार की सुन्नत है तेने शक की बिना ते कर देता है। बल्कि कज़ा तो है ही है सहरी के अहकाम किसके जान इस बात को कि सुहूर सीनते पेश सुहूर मुस्तहब है बे कोशा खानी पीनी चाहिए बावजह कौल आका हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम के सहरी करो क्योंकि सहरी में बरकत है, सहरी में सही बुखारी व सही मुस्लिम। अच्छा जी सहूर नाम है उस शय का जो खाई जाती है सहर के वक़्त में। ये सहर कदों दिए इस सूरज दे डुबण तो लैके सुबह सातक तक जेड़ा वक़्त है इनके 6 हिस्से करो जेड़ा सुदस खीर लैल से ये वक्त सहर ये जेड़ा अफजल तरीका है बेइफ्तार जल्दी ते सहरी देर नाल। जल्दी का मतलब ये नहीं भी सूरज खलोता हो तो शुरू हो जाओ तो देर का मतलब है अद्धा घंटा बाद भी खाते रहो जमात तक, ये नहीं मतलब। ए सुदस खीर मिन लैल और ये हदीस पाक है ना फ़इन्न फ़ि सहूर बरकतुन, हदीस में इज़मार है मुज़ाफ मुक़द्दर है तकदीर इबारत है सहरी खाने में बरकत है। उन पराठे रखे ने खाते को नहीं बोली फजील ने ये बरकत नहीं भाई सहरी खाने में। अच्छा जी इत्थे बरकत तो मुराद की है इत्थे जेड़ी ज़हन जाई हो नहीं भाई जिन्नी खा जो ठीक है, मुराद बरकत से कुव्वत की ज़्यादती है अदाए सौम में दे विच ये बरकत है मैं ताकि रोज़ा आसानी नाल पूरा हो जाए। जायज़ है ये कि हो मुराद सहरी के साथ सवाब पाना ये भी ठीक है भाई सहरी इस नीयत करे कि की मिले सवाब मिले। क्यों बावजह इस्तिनाल सुन्नत पर अमल करने की वजह से सहरी खाने के साथ मुरसलीन की सुन्नतों के साथ जी ऐशा बस बे सुन्नत समझ कर खाए कि ये अम्बिया की सुन्नत है एक तो दूसरा और बावजह अमल करने उसके उस शय के साथ जो मखसूस है अहले इस्लाम के साथ। और पहले उम्मतां में जो रोज़ा राती मगरब तो बाद खा के जल्द सौ गए थे बस शुरू इस्लाम में भी एवं सी बाद सहरी तो लिहाजा जरा खास मुसलमानों को तोहफा मिले ये नीयत करके भी सहरी खाएगा तो की मिलेगा कि सोने के सदके तोहफा मिले सन जी। तवज्जो यार फरमाया का हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फ़र्क वो जो हमारे रोज़े और आले किताब के रोज़ों के दरमियान है वो सहरी का खाना है, सहरी का खाना है। और भी आशिद लिखे हदीसां जी उकलातुन दा भी लफ्ज़ हैगा जो उथे उकलातुन उकला मैं नहीं एक लुकमा भी एक लुकमा ही खा लेना पानी दा घुट भर लेना ये भी करो ये करो। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी कौल शेख रहमहुल्लाह का और वो बंदा जिसने देखा फितर का चांद पिछे मसला शरा च आ गया है जिसने केड़ा चन्न वेख्या कल्ले बंदे वेख्या ईद दा चन्न तो ना रोज़ा छोड़े ना छोड़े का मतलब है कल रोज़ा भी नहीं रखना है जना करे रखे। बस अगर उसने इफ्तार कर दिया
تو اس پر قضا ہے کفارہ کوئی نہیں. اور بعض نے فرمایا کہ وہ روزہ افطار کرے سرن. قول شیخ رحمہ اللہ کا او عید والا چن دا کوئی لگتا روزے والا چن واجیا علت ہوئے تے ایک عادل دی گواہی رمضان شروع ہو جائے گا. اس پاسے علت ہوئے تے کنیاں دی گواہی نال عید ثابت ہوئے دی. اور اگر ہو قول شیخ رحمہ اللہ کا اور اگر ہو آسمان میں علت تو نہ قبول کی جائے گی فطر کے چاند میں مگر گواہی رجلین کی یا ایک رجل اور دو. ایتھے جی ود کیوں گیا کام او دے ایک کافی ہے تے دے دو اس لیے ادھر عبادت شروع ہونی ہے ادھر اس لیے کہ تعلق ہے اس کے ساتھ بندوں کے نفع کا اور وہ نفع وہ الفطر ہے اور کل عید اور رج کھاواں دے تو پس مشابہ ہو گیا یہ لوگوں کے باقی حقوق کے تے حقوق ثابت ہوندے نے کنیا نال دو دی گواہی نال یا ایک مرد تے اور اضحیٰ وڈی عید والا چن ایک بندے دی گواہی نال قبول ایک کوئی نہیں آندے نے اضحیٰ مثل فطر کے ہے نکھانے چ پئی ذوالحجہ دے چن ایک بندے دی گواہی بدل ذوالحجہ دا چن ایک بندے دی گواہی نال ثابت نہیں ہونا یہ سمجھ لو ذرا جی سمجھے کہ بھئی اضحیٰ جڑا ہے نا وہ مثل فطر کے ہے اس لیے کہ تعلق پکڑتا اضحیٰ کے ساتھ نفل عباد او کیڑا ہے اور وہ توسع ہے محرم کے آخر تک لحوم ادائی کی. اور ضروری ہے یہ کہ ہوں وہ جڑے ایک مرد دو عورتیں یا دو مرد نے یہ کہ ہوں وہ کیا عادل ہوں اور محدود فی القذف اس لیے کہ یہ لِأَنَّهُ خُرُوجٌ مِّن عبادت یہ جڑا عید دا چن ہے یہ عبادت سے نکلنا ہے پس احتیاط کی گئی اس میں او چن ویکھنے وچ رمضان دا محدود فی القذف جنہیں توبہ کر لی ان دی گواہی قبول ہے ایس پاسے محدود فی القذف پامیں درجہ ولایت تے پہنچ چکے نے چونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے اس لیے یہاں گواہی قبول نہیں ہے. اللہ اچھا جی اے جڑی عید دا چن ویکھیا ہے یا ذوالحجہ دا چن ویکھیا ہے کیا شرط ہے اس میں لفظ شہادت پیچھے بھی آیا سی فرمایا فتاوا میں چونکہ او چن عبادت شروع ہونے دا اے چن حقوق العباد کل کھانا پینا فرمایا فتاوا میں شرط ہے اتنے گواہی اشہادو جی عربی آندی ہے تا نہیں تو میں گواہی دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ شرط ہے اس لیے کہ یہ بمنزل شہادت علی الحقوق کے ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں شرط اس لیے کہ یہ بمنزل خبر دینی کے ہے بھائی چند ویکھنے دی خبر ہے. اچھا جی قول شیخ رحمہ اللہ کا اگر نہ ہو آسمان میں علت تو نہ قبول کی جائے فطر کے چاند میں مگر شہادت جمع کثیر کی ایسی جمع کثیر کے واقعہ ہو جائے یقین ان کی خبر کے ساتھ یہ فطر علی بھی رمضان شروع ہونے علی بھی نہیں ہے کہ اگر بدل نہیں آسمان صاف ہے تو پھر جماعت کی گواہی ہے. اور تحقیق ہم نے بیان کیا ہے اس کو ہلال رمضان میں بھائی آسمان سارا صاف ہے تو کلے ویکھیا باقی سارے بنڈے کھیڑتے پہ سن جی سارے مسلمان سارے توجہ کی تھی تینوں نظر آ گیا باقیاں نو کو نہیں آیا جی تو بدل وچ نے بھی اچانک بدلی ہٹی تھی اتنے اس تھان تے بہندا پیا سی تے نظر آ گیا پھر بدل آگے ہو سکتا ہے لیکن اتنے نہیں جی. اور اگر مؤخر کیا اس نے رمضان کو حتیٰ کہ داخل ہو گیا رمضان آخر تو روزے رکھے رمضان ثانی کے لِأَنَّهُ فی وقت ہی
اور قضا کرے بعد اس کے لأنہ وقت القضاء شوال تو شروع ہونا ہے اور نئے فدیہ اس پر اور حامل اور مردے جب خوف کریں اپنے بچوں پر تو روزہ نہ رکھیں اور قضا کریں اور نئے فدیہ دونوں پر مسئلہ اور شیخ فانی وہ جو نئی قدرت رکھتا روزے پر افطار کرے یعنی روزے اگوں انج نہ رکھے یار وہ تو پچھوا نہیں گیا لا یک دیر یفتر کی مطلب ہے اور روزہ ایک دنی تری یا نتی ہوندے نے یار تو اور کھانا دے ہر یوم کے لیے ایک مسکین کو جیسا کہ کھانا دیتا ہے کفارات میں ان مجول بھی پڑھ سکتے جیسے کھانا دیا جاتا ہے کفارات اور وہ جو فوت ہو گیا اور اس پر قضاء رمضان کی پس وصیت کی اس نے اس کے ساتھ جواب اگوئیں تو کھانا دے میت کی طرف سے ولی اس کا ولا یصوم عنہ الولی تے ولا سنے جی ایشا بس جی اس کی طرف سے کیا کرے کھانا دے اور ایک راشا پڑھا جب شرح چکونی ہے یہ گل اصح شفافے کے اقوال میں سے اصح یہ ہے کہ ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے ولی نظر آ رہے ہیں کفارہ دی جا کے کرے اور یہ قول حضرت حماد کا امام صاحب کے استاد کا ان کی حدیث بوجہ حدیث ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو فوت ہو گیا اور اس پر روزے ہیں تو روزے رکھے اس کی طرف سے اس کا ولی اور نظر آ رہی ہے اے حدیث شفافے دی ہمارے لیے حدیث ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی تعالیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو فوت ہو گیا اور اس پر قضا ہے رمضان کی پس نہ روزہ رکھے کون ولی پس چاہیے کہ کھانا دے اس کی طرف سے ہر دن کی جگہ نصف سا مسکین کو دستا پئی دوجی گل عقلی اور اس لیے کہ یہ عبادت ہے کیڑی تے عبادت بدنیہ جو ہوتی ہے نہیں کافی اس میں نیابت حیاتی میں آپ پترا میری بھی نماز پڑھا جی اے نہیں پس اسی طرح بعد الممات جیسا کہ نماز اچھا جی ام المومنین کی حدیث کا مطلب اور حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نیچے راویوں کی وجہ سے متعون ہے کیونکہ روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا جو مر گیا اور اس پر روزے ہیں تو کھانا کھلایا اس کی طرف سے ولی اس کا ایک روایت ہے جائے لفظ ہوندے نے روزے کا ذکر نہیں بلکہ کھانے کا ذکر ہے اور اگر صحیح ہو حدیث تو پس محمول ہے کھانا کھلانے پر وہ جو قائم مقام ہے روزے کے تو پھر مطلب ہے روزے رکھے یعنی اس کی جگہ کی کرے چلو جی وہ سمجھ آ گئی اگے چلو جی ہے کھانا دے ہر دن کے لیے مسکین کو نصف سا گندم سے یا پورا سا کھجور سے یا جو سے مسئلہ اور وہ بندہ جو داخل ہوا صوم تطوع میں پھر فاسد کر دیا اس نے اس کو تو قضا کرے اس کو مسئلہ
اور جب بالغ ہو گیا بچہ ہو گیا بچہ وَهَكَذَا كُلُّ مَعْذُورٍ زَالَ عُذْرُهُ بعد طلوع الفجر. سنیں جی ایشا بس مریض ٹھیک ہو گیا مریض ٹھیک ہو گیا ایشا بس. اور جب بالغ ہو گیا بچہ یا اسلام لایا کافر رمضان میں دن دے وقت تو رکیں دونوں اپنے دن کا بقیہ حصہ اور روزہ رکھیں وہ دونوں بعد اس کے اگلے دنوں دا اور نہ قضا کریں وہ جو گزر گئے ہیں کہ وہ جڑا دن سی اندر بھی قضا کوئی نہیں. مسئلہ اور وہ بندہ جس پر اغماء طاری ہوا رمضان میں نہ قضا کرے اس دن کی کہ پیدا ہوا اس میں اغماء اور قضا کرے ما بعدہ کی. اور جب افاقہ پایا مجنون نے رمضان بعد رمضان میں تو قضا کرے ما مضى منہ کی قضا کرے ان دنوں کی جو گزر گئے رمضان سے اور روزے رکھے ان دنوں کی جو باقی ہیں. مسئلہ اور جب حیضہ ہو گئی عورت یا نفاس والی ہو گئی تو روزہ ختم کر دیں اور قضا کرے جب پاک ہو. مسئلہ اور جب آ گیا مسافر یا پاک ہو گئی حائض دن کے بعض حصے میں تو رکیں دونوں کھانے پینے سے اپنے دن کا بقیہ وقت. مسئلہ اور وہ بندہ جس نے سحری کی حالانکہ ظن کرتا ہے اس بات کا کہ فجر نہیں طلوع ہوئی یا افطار کیا اور حالانکہ وہ ظن کرتا ہے اس بات کا کہ سورج تحقیق غروب ہو گیا ہے پھر واضح ہو گئی یہ بات کہ فجر تحقیق طلوع ہو چکی تھی یا یہ کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا. اور دو مسئلے کٹھے ٹورے نے نا یار تو قضا کرے اس دن کی اور نہیں کفارہ اس پر. اور وہ بندہ جس نے دیکھا فطر کا چاند وحدہ تو نہ افطار کرے. سنیں جی مطلب ہے بھی کل دا روزہ ختم نہ کرے. اور جب ہو آسمان پر علت تو نہ قبول کرے امام ہلال فطر میں مگر گواہی دو مردوں کی یا ایک مرد اور دو عورتوں کی. اور اگر نہ ہو آسمان میں علت کی بدلتے غبار وغیرہ تو نہ قبول کی جائے گی مگر نہ قبول گواہی ایک جماعت کی ایسی جماعت کہ واقعہ ہو جائے یقین ان کی خبر کے ساتھ.